بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم سوال لوگوں کے ذہنوں پہ ہے کہ جی یہ افواج پاکستان کے جو افسر ہیں، این سی او جے سی او جوان ہیں، یہ لوگ ایک غیر قانونی غیر آئینی آرمی چیف جس کو ہونا نہیں چاہیے تھا اس کے احکامات کیوں مان رہے ہیں، اور اس ملک میں اپنے ہی نہتے بیچارے شہریوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں مخاطب ہوتا ہوں اپنے فوج کے سارے سپاہیوں سے، سارے این سی او سے، جے سی او سے، سارے افسروں سے، اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے صرف ایک فیکٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں بھی فوجی تھا، میری بھی یونٹ ہے 15 پنجاب، میں اپنی بھی سوچ بتاتا ہوں کہ میری بھی سوچ آپ جیسی سوچ تھی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ جی جو ہمارا سی او آرڈر دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے، جو بریگیڈ کمانڈر جنرل صاحب دیتے ہیں جی آرڈر آ گیا جی، اور آرمی چیف دیتا ہے۔ 5 جولائی کو جب مارشل لا لگا، میں نے بھی اسی طریقے سے تائید کی اس آرڈر کی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کتنی یہ غلط چیز تھی، اس لیے کہ ایک نمائندہ حکومت، آپ اسے اگری کریں نہ کریں، بھٹو کی ہٹا دی گئی زیادہ۔ میں یہ آپ کو چونکہ اپنے ذاتی اس سے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سوچ ہی کیوں ہے۔ دیکھیں ایک فوج جو ہے اس کے اندر 3-4 عنصر ایسے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں اچھی فوج ہے۔ کیا ہے جی؟ سب سے پہلے کہ جی اس کی ٹریننگ بہت اچھی ہو، ہماری بڑی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کے پی ایم اے، سٹاف کالج، این ڈی او، باقی آپ کے جو کتنے کو یہ ایک ہوتا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں جی بہت زبردست ڈسپلن ہے، بہت اچھا ڈسپلن ہے ہمارا، ہم قانون کی جو ہمیں حکم ملتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی یونٹی آف کمانڈ۔ یونٹی آف کمانڈ کیا جی؟ ایک ہمارا اوپر آرمی چیف ہوتا ہے، وہ جو حکم دیتا ہے وہ نیچے تک آتا ہے، سارے مانتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ چوتھی چیز ایک اچھی فوج کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اس کے پاس اچھے ہتھیار ہونے چاہیے ان کے پاس لڑنے کے لیے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھی فوج کی عکاسی کرتی ہے، جو افواج پاکستان میں ایک زمانے میں تھی اور ابھی بھی شاید ہے۔ لیکن اس کا استعمال ہوتا ہے دشمن کے خلاف۔ اس کا استعمال آپ کریں اگر آپ کی ہندوستان سے جنگ ہو، آپ کی کسی اور ملک سے جنگ ہو، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے اندر جو اتنی زیادہ طاقت دی گئی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دشمن کے خلاف، دشمن کی خبریں لے کر اور اس کے خلاف اس کے جو عزائم ہیں ان کو ختم کرنے۔ یہ جب آپ اپنا ڈسپلن، اپنا یونٹی آف کمانڈ، اپنے ہتھیار اور اپنی ٹریننگ کو آپ جب سیاسی ماحول میں فوج کو لے آتے ہیں تو آپ کے پاس تو سوائے دوست اور دشمن کے دماغ کے علاوہ تیسرا تو کوئی ہوتا نہیں ہے نا۔ فوجی ہے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، فرینڈ اینڈ فو، اینمی اینڈ فرینڈ، یا آپ میرا دوست ہے یا آپ میرے دشمن ہیں۔ تو جب آپ سیاسی ماحول میں آتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ کا مطلب ہے آپ کے آرمی چیف کا، اس لیے آپ کی یونٹی آف کمانڈ ہے، جو اس کے سوچ کے مطابق اس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ پوری فوج کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ پلیز آپ سمجھیں، یہ بہت امپورٹنٹ جز ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کا ڈسپلن ہے، آپ کی یونٹی آف کمانڈ ہے، آپ بڑے اچھے ٹرینڈ ہیں، آپ جو بھی احکامات آپ کو ملتے ہیں آپ آرڈر کرتے ہیں۔ اب آپ کا آرمی چیف آ گیا سیاست میں، اب اس کی ذاتی اس میں انوالومنٹ ہے، فوج کی نہیں ہے، ذاتی انوالومنٹ ہے۔ اس کی اپنی سوچ ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا یہ بندہ گندا ہے۔ اگر اس نے کہا یہ بندہ گندا ہے، جس طرح ضیاء نے کہا بھٹو کو، تو ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی پیچھے لگ گئے۔ مشرف نے کہا نواز شریف گندا ہے، تو فوج نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اس کے پیچھے لگ گئے۔ ایوب خان نے کہا جی خواجہ نظم الدین کو جو نکالا تھا غلام محمد نے بالکل ٹھیک کیا تھا، اور 1958 میں اس نے مارشل لا لگا دیا، یہ سارے بکواسی ہیں، اسی کو ہٹایا جس نے اس کو لے کے آیا تھا۔ ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ سسٹم کو سیاست میں لے کے آتے ہیں میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، جوانوں، بہنوں جو بھی ہیں، بیٹیاں جو ہیں، جو افسر ہیں، جوان ہیں، این سی او جیسی ہیں، پلیز یہ سمجھیں، افواج پاکستان کو جب آپ سیاست میں لے کے آتے ہیں، آپ کی وہ چیز جو آپ کے سب سے بڑے بہترین، آپ کی اعلی کار ایک عظیم فوج کے جو سامنے 4 چیزیں ہیں، وہ آپ کا سب سے بڑا مولک زہر بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ وہی ڈسپلن، وہی یونٹی آف کمانڈ، وہی ٹریننگ، وہی ہتھیار آپ اپنے ملک کے نہتے شہریوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ جی میں تو فوجی ہوں، میں نے تو جو حکم ملا ہے۔ سر میں آپ کو سارے فوجیوں کو کہتا ہوں، آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ نے کسی غیر قانونی آرڈر کو نہیں ماننا، اور آج آپ کا آرمی چیف غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، یہ میں آپ کو
10 دفعہ بتا چکا ہوں، 100 دفعہ بتا چکا ہوں. اس آدمی نے ستمبر 2022 کو ریٹائر ہونا تھا. یہ اس کے ساتھ جتنے جرنیل پروموٹ ہوئے تھے لیفٹیننٹ جنرل 2022 ستمبر میں، سارے کے سارے ستمبر اکتوبر میں ریٹائر ہو چکے تھے. آخری بندہ شاید پہلے ہفتے میں نومبر میں ریٹائر ہوا تھا. اس آدمی نے ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ لیا تھا اکتوبر 2018 میں. اس آدمی کو اکتوبر کے اینڈ میں اگر آپ کورو بھی اس کا دیکھیں تو یہ ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. یہ کیسے 27 نومبر تک پہنچا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. باجوے نے اس آدمی کی ریٹائرمنٹ آرڈر پہلے 5 دسمبر 2022 کی تھی. وہ فیض حمید، عباس کے اور یہ تیسرا عامر جو ابھی ہے، ان کے کہنے پہ 5 دسمبر سے 27 نومبر 2022 کی کہ یہ آدمی آرمی چیف کے لیے کنسیڈر نہ ہو، اس لیے کہ آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا تھا. یہ پلیز سارے فوجی آپ سمجھے، یہ بندہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے. اس کو ایک ایسے وزیر اعظم نے بنایا جو خود غیر قانونی، غیر آئینی، ایک کانسپریسی کے تحت ہے. آپ کے فوج کا آرمی چیف باجوہ اگر ڈاکو لٹیروں کو لا کے آپ کے اوپر مسلط کر دے ملک کے اوپر، تو یہ کیا آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ زرداری کو لا کے بٹھا دیا، بلاول کو لا کے بٹھا دیا، پورے نواز شریف کو لا کے بٹھا دیا. یہ عاصم منیر نے لا کے ابھی نواز شریف کو پاکستان میں واپس لے کے آئے. یہ آپ کس قسم کے فوجی ہیں؟ یہ فوج جو ہے یہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہے، یہ آئین کے دفاع کے لیے ہے، یہ عاصم کے سیاسی عزائم کے لیے نہیں ہے. عاصم کا کوئی حق نہیں ہے کسی قسم کا فوج کو سیاست میں عمل دخل کرنے کا. آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. آپ میں سے جو بھی شخص عاصم کو، اس غیر قانونی غیر آئینی آدمی کو اس کے عہدے سے قانونی طور پر ہٹاتا ہے، وہ بالکل صحیح کرتا ہے. چاہے وہ ایم ایس ہے، چاہے وہ کور کمانڈرز کا ٹولہ ہے، چاہے وہ سعید ہے، چاہے وہ سائر شمشاد ہے، چاہے وہ کچھ اور جرنیل ہیں جن کے اندر اتنا پتا ہے، غیرت ہے، جو جا کے جی ایچ کیو چل کے جرنیلوں کو کہیں کہ سر یہ اگر آدمی نے اس کو نہ نکالا یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جائے گا. ایم ایس کو کہیں، اے جی کو کہیں، عاصم ملک کو کہیں تم یہ آرڈر پاس کرو کہ عاصم منیر غیر قانونی ہے، اس کو عہدے سے ہم برخاست کرتے ہیں اور ٹیمپرری ہم سارے شمشاد. پاکستانی فوجیوں، یہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنی فوج کو بچانے کے لیے پاکستان کو جلا دیں گے اور نہ آپ کی فوج بچے گی، نہ آپ کے گھر بچیں گے، نہ آپ کی اولاد بچے گی، نہ آپ کے ماں باپ بچیں گے، نہ آپ کی بیوی بچے بچیں گے، کوئی بھی نہیں بچیں گے. اور آپ کے ساتھ آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مروائیں گے. بہت خیال کریں، بہت سوچیں میری بات کو. میرا کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، میرا صرف لگاؤ، میرا پیار پاکستان سے ہے.